الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو چیز نازل کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، یعنی وہ شخص جس کو علم ہے جانتا ہے کہ محبوب جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے. کمن ہو آما، تو اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. ایک آدمی کا قرآن پہ ایمان ہے اور دوسرے آدمی کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، وہ اندھا ہے. جس کا قرآن پہ ایمان ہے جس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس آدمی کا قرآن پہ ایمان ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور جس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے اللہ کے ہاں مردود ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ پاک کے ہاں. اسی طرح میرے بھائیوں، آپ حضرات جو قرآن سمجھ رہے ہیں اللہ آپ کو عمل کی بھی توفیق دے. جو قرآن نہیں سمجھ رہے آپ میں اور ان میں ہی فرق ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے جس کا قرآن پہ ایمان ہے جس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے، برابر نہیں ہے. تو جو قرآن سمجھ رہے ہیں یہاں الحمدللہ اور خوش ہو کے سمجھ رہے ہیں، ہر روز سمجھ رہے ہیں، تو جو چلے جاتے ہیں نہیں سمجھتے، ان میں اور ان میں آپ اور ان میں کیا ہے؟ فرق ہے، بڑا فرق ہے. اللہ عمل کی بھی ہم کو توفیق. انما یتذکر اولو الالباب، پکی بات ہے قرآن سے عقل والے نصیحت پکڑتے ہیں. ہاں جی، قرآن سے کون نصیحت پکڑتے ہیں؟ عقل والے، عقل مند. اب عقل والے قرآن نے اس کو کہا، یہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عقل والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول، جو قرآن سنتے ہیں. سبحان اللہ کہو. جو قرآن سنتے ہیں، اللہ کسی مولوی کی لکھی کتاب نہیں، ہاں کسی بزرگ کی کتاب، کسی پیر فقیر کی کتاب نہیں. کیا سنتے ہیں؟ قرآن. الذین یستمعون القول 33 پارہ سورہ زمر. جو قرآن سنتے ہیں قرآن، یہاں اللہ پاک نے کسی مولوی کی لکھی کتاب کی بات نہیں کی، کسی پیر کی لکھی کتاب کی، کسی امام مجتہد فقیہ کی لکھی کتاب کی بات نہیں کی. یہاں اللہ پاک نے کس کتاب کی بات کی ہے؟ قرآن کی. بڑے بھائیو، الذین یستمعون القول، جو کیا سنتے ہیں؟ قرآن سنتے ہیں. فیتبعون احسنا، پھر قرآن کے سبھی اچھے اچھے احکام پہ عمل بھی کرتے ہیں. جو قرآن سنتے ہیں وہ قرآن پہ کیا کرتے ہیں؟ عمل بھی کرتے ہیں. اللہ پاک نے نتیجہ نکالا، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت والے ہیں. ان کو اللہ نے ہدایت والے روڈ پہ ٹور دیا ہے، خود ٹورا ہے اللہ پاک نے. جو قرآن سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو اللہ ہدایت والے روڈ پہ چلاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے. ادھر ادھر ہو ہی نہیں. جس کو اللہ چلائے ہدایت والی پٹری میں کوئی اتار سکتا ہے اس کو؟ یہ
قرآن ہے کہ جو قرآن سنتے ہیں اور قرآن پہ عمل بھی کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، ان کو اللہ نے کیا دے دی ہے؟ ہدایت۔ دوسری بات واولئک ھم اولو الالباب، یہ عقل والے بھی ہیں، اللہ یہ ہے عقل والے۔ وہ کہتے ہیں بڑا بڑا عقل مند بنے پھرنا، تو فلاسفہ کو بڑی عقل ہے جی، بڑی دانائی ہے اس کو، بڑی سمجھائی۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو قرآن سنتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، یہ ہدایت والے بھی ہیں اور عقل والے بھی ہیں میرے بھائیوں۔ اور جو قرآن سے دور ہے، نہ قرآن سنتا ہے، یہ بھی کہو رہا، جو قرآن سے دور ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، نہ وہ ہدایت والا ہے، نہ وہ عقل والا ہے میرے بھائیوں۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی، اللہ قرآن سچا ہے، اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے میرے بھائی۔ یہ قرآن نے بتلایا، یہ قرآن سے عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو نصیحت والے، عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد، کہ قرآن کی تعریف کر رہا ہے، ان کی نشاندہی کر رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق، اور پختہ عہد کو توڑتے نہیں۔ اللہ کے ساتھ جو عہد اس کو پورا کرتے ہیں، جو پختہ عہد اللہ کے ساتھ ہو اس کو نہیں توڑتے۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ وہی عہد الست بربکم، جو اللہ پاک نے عالم ارواح میں سب لوگوں سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں اولاد آدم کی جتنی بھی روحیں تھے اللہ پاک نے جمع فرمائی عالم ارواح میں سب، اور سب سے پوچھا اللہ پاک نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہے؟ تو قالوا بلا، سب روحوں نے کہا ہاں ہاں اللہ، تو کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہماری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، تو ہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ یہ سب روحوں نے، نبیوں کی روحوں نے، ولیوں کی روحوں نے، کافروں کی روحوں نے، مشرکوں وہ نے، سب اولاد آدم کی روحوں سے اللہ نے پوچھا، اور سب نے یہ اقرار کیا، عہد کیا کہ قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہمارا رب ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے دنیا میں رسول بھیجے، نبی بھیجے، علماء حق کتابیں نازل کی، اس عہد کو یاد دلایا کہ تمہارا رب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن لوگوں نے پھر بھی اس عہد کو توڑ کے اللہ کی مخلوق کو رب بنا لیا۔ اللہ کی مخلوق کو سجدے ہو رہے ہیں، سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کی مخلوق سے مانگا جا رہا ہے، کس سے مانگا جائے؟ اور بکرے چھترے نظریں نیازیں یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کی مخلوق کو دی جائے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کی توحید پہ بھی پکا رہوں گا اور اللہ کے نبی کی سنت پہ بھی پکا رہوں گا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کی توحید پہ بھی پکا رہوں گا اور اللہ کے نبی کی سنت پہ بھی پکا رہوں گا۔ ہاں جی، تو جو اللہ کی توحید پہ پکا نہیں رہتا، نبی سنت بھی پر، اس کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ اس کے کلمے کا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو۔ کلمے کے معنی مفہوم پہ جب تک عمل نہیں ہوگا، بس زبان سے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں یاد رکھنا۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ قولی فعلی مالی عبادت، مانگنا عبادت ہے کہ نا؟ عبادت ہے مانگنا، سجدہ کرنا عبادت ہے، بکرے چھترے کی عبادت ہے۔ عہد کرتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کروں گا، عبادت کروں گا تو کس کی کروں گا؟ جو قولی فعلی مالی بات میں شرک بھی کر رہا ہے، کلمہ ہی پڑھ سے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے بات کہتے ہیں کہ اس عہد سے مراد وہ آدمی ہے جو اللہ بندے نے اللہ پاک کے ساتھ اور بھی عہد کیے ہیں، یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ بندے نے عہد کیے ہیں تو ان کو بھی پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر خلاف شرع کو عہد ہو گیا ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اوفوا بالعہد، عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، دن قیامت کے عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جب تم نے عہد کیا تھا پھر اس کو پورا کیوں کیا؟ پانی لیا ہوئے سکے ڈنڈے والے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ عقل مند یہ بھی کرتے ہیں کہ ملاتے ہیں اس چیز کو
جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی کا جس سے مراد ہے، قرابت رشتہ داری جی، اس کو قائم و دائم رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں کرتے جی، تو یہ ہے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو صلہ رحمی کرنی چاہیے، قرآن کا حکم ہے، رشتہ داروں سے قرابت داروں سے جڑ کے رہو، ان کے ساتھ مل کے رہو۔ لیکن اگر اللہ کے مقابلے میں رشتہ دار آ جائے، اللہ کے مقابلے میں محلے دار آ جائے، اولاد آ جائے، والدین آ جائے، پوری دنیا آ جائے اللہ کے مقابلے میں، تو پوری دنیا سے توڑ کرنا ہے، اللہ سے جوڑ کرنا ہے، اللہ کو مقدم رکھنا ہے۔ پوری دنیا جاتی ہے جائے، راز ہو جائے، لیکن اللہ ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو، پھر کامیاب ہے۔ ہمارے محلے داریاں رکھتے ہیں، رشتے داریاں، مولوی صاحب دنیا بھی تو رکھنی پہنتی ہے، تو ہمیں کیا پتا ہے، ہاں دنیا داری بھی رکھنی پہنتی ہے، دین جائے سارا، اللہ ناراض ہو، اللہ کا رسول ناراض ہو، دنیا نہ جائے، اللہ ہم کو دنیا دار نہ بلکہ صحیح دین دار بنائے۔ اور کیا کرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ عقل مند اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں۔ عقل مندوں کی اللہ صفتیں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ عقل مند جو ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کہیں ہو جائے، اللہ کی کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس میں آتا ہے کہ اگر کسی کو حسب و نسب والی، حسن و جمال والی اور برائی کی دعوت دے تو وہ کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ دن قیامت کے ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ تھا، ایسے شخص کو اللہ کا ڈر سے ڈرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اگر ساری دنیا اللہ سے ڈر، ہمارے پاکستان میں ڈر لگ جائے نا، ڈرنے ایک سیکنڈ میں ہمارا ملک صحیح ہو جائے، ایک سیکنڈ میں سب ڈرنے لگ جائے، ایم پی ایم این اے بادشاہ جی، تاجر اور جتنے مزدور، بسوں والے جی، ریڑیوں والے، عوام، افسران جتنے بھی ہیں، سب اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، ایک سیکنڈ میں ساری صحیح ہے۔ نہ کوئی بس لوٹ دے گا، نہ کوئی بینک لوٹ دے گا، نہ کوئی ڈنڈی مارے گا، اللہ خوف یا ڈر ہوگا دل میں، تو نہ ایم پی ایم این اے ملک کو گاؤں کو لوٹ لوٹ کے کھائیں گے، نہ جھوٹے وعدے کریں گے۔ اللہ کا ڈر خوف ہوگا تو سارے مسئلے اللہ صحیح فرما دے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر، اللہ کے ہاں دن قیامت کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دن قیامت کے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں، 2 جنتیں، ایک ہی کافی ہے، 2 جنتیں دے گا اللہ کا۔ تو اللہ کے ہاں دن قیامت کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اگر میں نے کوئی یہاں بغاوت کی، دن قیامت اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جاؤں گا، اللہ پوچھے گا، حساب لے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اس میں آتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا گناہگار تھا، تو ساری زندگی گناہ کی، اس کو پتا ہوتا ہے ہر آدمی کو اپنے گناہ کا، مجھے بھی آپ سب کو پتا ہے، جو کیا ہے سب پتا ہے سب کو۔ تو اس نے کہا بیٹا گناہ نیکی کوئی نہیں، ساری زندگی نہ گناہ ہی کیے ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، تو مجھ پہ ایک نیکی کر دینا، جب مر جاؤں نا تو میرے جسم کو جلا کے، راہ کو اٹھا کے جب ہوا تیز چل رہی ہوگی دریا میں بہا دینا، ذرات کہیں کہیں پہنچ جائیں گے، نہ اللہ زندہ کرے گا، نہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا، نہ شرمندہ ہونا پڑے گا، میں نے گناہ بڑے کیے، نیکی کوئی نہیں میرے پاس، یہ مجھ پہ احسان کر دینا، میں تمہارا باپ۔ مر گیا، بیٹوں نے جلایا، جو راکھ تھی اس کی، اس کو کپڑے میں باندھا، لے گئے، ہوا چل رہی دریا میں پھینک دیا، بہا دیا جی۔ اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا، یہ جس نے میرے بندے کے ذرات میں اڑائے ہیں سب کٹھے کر دے، دریا کو جتنے بہائے ہیں سارے کٹھے کر دے جی۔ سیکنڈوں سے پہلے اللہ پاک نے زندہ کر کے دریا کے کنارے بٹھا لیا اس کو۔ پوچھا بندے، یہ نہیں پوچھتا کہ شراب کیوں پی تو نے، زنا کیوں کیا، فلاں کام کیوں، یہ نہیں پوچھتا، یہ بتلا یہ کام کیوں کیا تم نے، یہ کیوں کیا، کہ اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، اچھا میرے ڈر سے کام کیا، جا پھر میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے اور تو جنت میں چلا جا۔ اللہ کی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈ دیے کو بہانہ لبے، بندے ہی نہیں آوے، بندے ہی نہیں آتا اللہ کی طرف، بندے ہی دور دور جا رہے، اللہ سے کہتا میرے بندے آ، تم آ، مجھ کو راضی کر، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مسئلہ سنتے رہتے ہو نا کہ 70 ماؤں کا پیار ایک طرف، اللہ کا پیار سنتے رہتے ہو علماء سے، وہ آوے تو صحیح، وہ بندہ بنے تو صحیح نا،
یہی ہے نا، بندے ہی نہیں اللہ پڑھنا، پھر اللہ ہی پڑھنا، جا پھرنا رہو موج کا. اللہ ہم کو اپنا صحیح بندہ بنا دے، دعا کیا میرے بھائیو. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ عقل مند برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں کہ دن قیامت کے سختی سے حساب ہمارا لیا جائے، نرمی سے حساب لیا جائے. دن قیامت کے اللہ سبحان، دن قیامت کے حساب ہوگا نا، کوئی ہوگا کہ نا حساب؟ حساب ہوگا. اللہ اپنی مرضی سے لیں گے، کسی نبی ولی سے مشورہ نہیں لیں گے، اجازت نہیں لیں گے کہ اس کا حساب کیسے لوں نہ لوں، سختی سے لوں، نہ کسی سے مشورہ نہیں لیں گے، کسی سے اجازت نہیں لیں گے، نہ اللہ کسی کا ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا. اللہ مرضیوں والا ہے، جو چاہے کرے، جیسے چاہے گا حساب لے گا. دن قیامت میں کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ ہم کو بھی ان میں شامل فرما دے. دعا مانگا، پتہ نہیں کون سی وقت ہوتا ہے، کڑی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ ہم ان کو ان میں شامل فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان 70,000 میں سے ہر آدمی کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جو وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں. اور بس اللہ سے حسیات من حسیات ربی، 3 بک چلو اللہ اپنے 3 بک بھر کے ایسی گناہ گاروں کو وہ بھی جنت میں داخل کرائے گا. اب بک اللہ کا بک ہمارا ہے، اللہ کا بک تو ہے، اللہ بڑا ہے، پتہ نہیں کتنا کا بڑا، اللہ کا کروڑ بندہ آئے گا تو 5 کروڑ آئے گا. اللہ کا بک ہے وہ. تو میرے بھائیو ان قیامت کے کیسے خوش نصیب ہوں کہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، کئی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. کئی ایسے ہوں گے کہ سختی سے حساب لیا جائے گا، کئی ایسے ہوں گے نرمی سے حساب لیا جائے گا. امید ہے انشاءاللہ توحید والوں کا، ایمان والوں کا، قرآن والوں کا اللہ نرمی سے انشاءاللہ حساب لے گا. امید ہے انشاءاللہ. کیوں؟ ہمارے ساتھ قرآن ہے، ہم اللہ قرآن کے نوکر ہیں، خادم ہیں، ہر روز سمجھ رہے ہیں، سو کے سمجھ رہے ہیں، آ رہے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ ہمارا اللہ بول پائے گا، انشاءاللہ قدر ہوگی اللہ کے دربار میں. اور کئی ایسے بھی ہوں گے اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے بڑے گناہ کیے، مجھے سارا پتا ہے جو کر کے آیا ہے تو، لیکن تو کو میں نے دنیا میں ننگا نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، تیرے گناہوں پہ پردے پائے ہیں، آج بھی تجھ کو رسوا، دنیا میں نے رسوا نہیں، آج بھی رسوا نہیں کرتا، پھر پڑھ نہیں پاتا تیرے گناہوں پہ، جب میں نے تجھے بخش دیا جا میری جنت میں چلا جائے. ایسے بھی ہوں گے. امید رکھا کرو اللہ پاک کی رحمت کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ عقل والے صبر بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے اندر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ ابا جی آپ اپنا کام کریں جو آپ کو اللہ کا حکم ہے، باقی رہا میرا مسئلہ، اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو آپ صبر کرنے والوں میں سے کریں گے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اسماعیل اور ادریس ذوالکفل علیہ السلام یہ سب نبی صبر کرنے والوں میں سے تھے. اور یعقوب علیہ السلام کو آپ نے سورۃ اس میں پڑھا ہے، یا بیٹوں نے کہا کہ ابا جی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. فرمایا نہیں، بھیڑیا نہیں کھایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے ہمارے نفسوں نے ایک بات بنائی ہے. پھر کیا کہا فصبر جمیل، کوئی تمہیں سزا نہیں دیتا، کوئی مواخذہ نہیں کرتا، کوئی ڈانٹ ٹپ نہیں، کچھ نہیں کہتا. فصبر اور صبری بہتر ہے، صبری اچھا ہے، تو صبری کرو. پھر بیٹوں نے کہا بنیامین نے چوری کی ابا جی، تو بادشاہ نے مصر کے اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیا. پھر وہی کہا نہیں میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا. تو ہمارے نفسوں نے ایک بات بنائی ہے، پھر بھی یہی کہا فصبر جمیل، صبری بہتر ہے. میرے بھائیو اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. صبر کرنا، 18 سال بیمار رہے ایوب علیہ السلام، 18 سال
ایک دن سانو کھنگ کھانسی ہو جائے نا وہ بولے صاحب تمہیں کی پتا کی ہو گیا تو بڑی طبیعت خراب رہی ہے جی کھنگ کھانسی ہم برداشت نہیں کرتے سارا سال اللہ کا نبی بیمار رہا امتحان کے اندر بیماری کے اندر ایوب علیہ السلام کے وجود میں سوئی کے ناکے کے برابر جگہ نہیں تھی جہاں کوئی بیماری نہ ہو سارا جسمی بیمار اور ایک وقت کا کھانا بھی ان کے پاس نہیں تھا ایک وقت کا حال احوال کرنے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا ایک عفت با بی بی رحمت نامی بی بی یہ ان کے ساتھ تھی تو بی بی نے کہا اللہ کے نبی پریشانی میں ہے امتحان میں دعا مانگو اللہ خوشحالی دے دے فرمایا نہیں 70 سال خوشحالی میں گزارے ہیں اب 70 سال بدحالی میں گزارے پھر بھی سودا مہنگا نہیں سمجھتا ہے صبر کرنا یہ نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے آج یہ کتنے صبر کر سکتے تھے کھنگ کھانسی مر جی تکلیف برداشت نہیں کرتے ہوا بادل ایسی تھے صبر کرنا اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب دن قیامت کے نماز کا اجر حساب سے لیا جائے گا روزے کا اجر حساب سے حج کا اجر لیکن صبر کا اجر دن قیامت کے بغیر حساب ہی لیا جائے گا اتنا قیمتی اللہ کے صبر کرنا فرمایا واقاموا الصلاۃ اور وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں عقل مند ہیں پیچھے بات ہوئی ہے نماز کو بھی قائم کرتے ہیں نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں نماز کو نماز بھائی یہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے دوسرا رکن ہے نماز اور سب سے پہلے دن قیامت حدیث میں آتے ہیں نماز کے بارے پوچھا جائے گا نماز میں تو سوال ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے دین کا ستون عمارت ہوتی ہے اس کے نیچے ستون ہوتے ہیں جیسے ستون نہ ہو عمارت درم نیچے آتی ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا دین کہاں قائم ہے تو کوئی دین قائم نہیں نماز جو ہے دین کا ستون ہے اللہ الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جو ہے جنت کی چابی ہے الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن کی معراج ہے مومن کی معراج اور یہ اللہ کے نبی کے کا معراج والا تحفہ ہے معراج والا سب نعمتیں اللہ نے اپنے نبی کو یہاں فرش پہ دی لیکن نماز والی نعمت اللہ پاک نے اپنے محبوب عرش پہ عطا فرمائی جتنی بلند نماز ہے اتنی بلندی سے اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی اس کو کبھی بھی نہ چھوڑنا اگر تم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو نماز نہ بھائیو چھوڑنا اگر یہاں ٹائم نہیں ہے تو جہاں بھی ٹائم ہے نماز کا ہو وہیں اللہ کو سجدہ کرو اگر قرآن نہیں پڑھ رہے نماز بھی نہیں پڑھنی صبح کو تو پتہ نہیں اکثر ہمارے بھائی آتے ہی بندے پڑھتے بھی ہے کہ نہیں پڑھتے اللہ جانے جب تم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو ماشاء اللہ قرآن سمجھ رہے ہو کہ نمازی کی یہاں ہر نماز جب یہاں کالونی میں تم موجود ہو پھر تو کوئی ادھر نہیں ہے تو اللہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ صبح کی نماز میں ہمارے سب ساتھی کو آنا چاہیے کہتا ہوں واٹر گزرتے ہیں پھر ٹھیلے پڑ جاتے ہیں پھر گزر پھر ٹھیلے پڑ جاتے ہیں اللہ کے بدل صبح کو آگے اللہ کے دربار میں حاضری لگواؤ سجدہ کرو حاضری لگ گئی نا اللہ کے دربار سارا دن انشاءاللہ خیر و فیض سے گزرے گا اگر حاضری رہے گی نماز ہی رہے گی تو پریشانیاں برکتیں نہیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی گھبراہٹیں آئیں گی تو اس لیے میرے بھائی آج آپ نے یاد کرو کہ اللہ صبح کی نماز ہم پڑھیں گے اس مسجد کے اندر کیوں بھی ٹھیک ہے نا سب ٹھیک ہے نا دیکھ لو ان شاء اللہ اگر اللہ چاہے پڑھا گے تھوڑے کو راہ ہے نکلنے پڑے ان شاء اللہ نہیں بننے پڑا نہ یار ایسے نہ کرو بات فجر کی نماز ایک ہماری مسجد میں رونق ہوگی اور اضافہ ہوگا تعداد میں ایک آپ لوگ نماز پڑھ لیں گے نماز ادا ہو جائے گی فجر کی ہاں جی بھائی اصغر ہاں دیکھ لے بھائی ہاں جی نہیں آج دیکھو اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم صبح کی نماز یہاں پڑھیں جتنے ہم جو دور ہیں کالونی میں نہیں ٹھیک وہ دور ہے مزدور ہے یا کوئی بیمار ہے ادھر ہے جی تو یہ تو کوئی ادھر نہیں کالونی میں سو رہے گا سونا کوئی ادھر نہیں ہے لیکن بولے ایسے نہ کرو کہ سنتے ہی نہ رہ جاؤ موت کا وقت آ جائے چلا گیا ساڈا ساتھی چلا گیا کہ نا ایک ہوتے بھی ہسپتال میں گیا صبح بیمار ساڈا بھی کی پتا ہے نماز پڑھتے موت آئے بھائیو قرآن پڑھتے موت آئے قرآن پہ عمل کرتے بہت ہے زندگی انشاءاللہ اللہ آخرت بڑھا دے گا انشاءاللہ دیکھ لو پھر
جو نماز نہیں پڑھے گا یا صبح کی نماز نہیں پھر بھائی میں تو ناراض ہوں، اس سے کیا طالب علم کیا اسٹوڈنٹ ہے نماز نہیں پڑھتا یہاں، آپ پہ حق کی ذمہ داری ہے، آپ اسٹوڈنٹ آگے آپ کو لوگ دیکھ کے متاثر ہوں، دیکھو یہ قرآن کا اثر ہو گئے نماز پیچھے ہٹتے ہی نہیں، کہتے سونے ستھرے کپڑے پاگے پاگے سے پہلے ہی آئے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے میرے بھائی نماز سے پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں جی، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، اللہ ہم نے کسی ولی نے نہیں، جیسے کہتے تیرا کھاوا تیری گیت گاوا یا رسول اللہ، ہم نے رزق دیا، جو اس میں سے کیا کرتے ہیں، رزق کون دیتا ہے؟ رزاق کون ہے؟ روزی رساں کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق واللہ خیر الرازقین، اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اور انسانوں کو نہیں، اللہ ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو، مچھلیوں کو پانی میں، زمین و آسمان کی فضا میں، ہوا میں، جتنی مخلوق رزق ہے سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو میں اب اس چیز سے خرچ جو ہم نے ان کو رزق دیا، کپڑے ہیں کپڑوں میں سے خرچ کرتے ہیں، پیسوں میں سے، غلہ ہے، اناج ہے، جو بھی جس قسم کا رزق ہے اس میں جو خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ۔ اعلانیہ بھی ترغیب کے لیے خرچ کر سکتے ہو، کسی کو ترغیب ہو جائے، ورنہ پوشیدہ کرنا خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ برائی کو، کہ کسی نے برائی کی ہے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتے ہیں، ایک ہی معنی، اور اگر کوئی برائی ہوگی پھر نیکی بھی کر لیتے ہیں تاکہ برائی کا ازالہ ہو جائے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، یہ اللہ نتیجہ نکالا، جن میں صفتیں پائی جائیں گی نا عقل مندوں میں یہ، تو ان کا کیا ہے؟ آخرت میں گھر ہے ان کا، وہ گھر کیا ہے؟ جنات عدن، وہ باغات ہمیشہ رہنے کے لیے، باغات، اتنے سادے میں باغ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہے ہمارے پاس باغ کوئی بھی نہیں، اگر ہے بھی کسی کے پاس کوئی مرودوں کا باغ ہے، کوئی پھولوں کا باغ ہے، سارے ہر قسم کے باغ تو نہیں کسی کے پاس، کوئی باغ کسی کے پاس۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر جنتی کو، جنات یہ باغ کی جمع ہے، اور عربی کے اندر ایک واحد دو تسنیہ تین سے جمع شروع ہوتی ہے، اردو کے اندر ایک واحد دو جمع، فارسی میں ایک واحد دو جمع، عربی میں تین سے جمع شروع، تین باغ تو اللہ ہر جنتی کو عطا فرمائے، مطلب اس سے بھی زیادہ اللہ پاک باغ عطا، اور ہر قسم کے باغ ہوں گے، ہر قسم کے بوٹے، ہر قسم کے پھل ہوں گے، نہ وہ سوکھے گے، نہ کبھی ان پہ پھل ختم ہوگا، نہ کوئی روکے نہ کوئی منع کرے، ہمیشہ ہرے بھرے لدے رہیں گے پھلوں سے۔ بلکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا تختوں پہ عزت کے ساتھ، سامنے پھل کا درخت ہے، پھل پہ نظر پڑے گی، دل میں خواہش ہوگی یہ پھل کھاؤں، پھل کی شاخ اسی وقت جھک کے اس کے منہ کے سامنے آ جائے گی، پھل میں سے آواز آئے گی، اللہ کے مہمان جنتی، اللہ کے پرونے، اللہ کے مہمان، تو مجھ کو خود توڑ کے پائے گا منہ میں، یا پھر منہ کھول میں آپ ہی چلا جانا۔ یہ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی میزبانی، مہمان نوازی، یہ قرآن سے ملے گی تو تیار لکھ لو، نوٹ کر لو، قرآن کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی، اگر ملے گی تو کس کے ساتھ ملے گی؟ یہ قرآن بھیجی اللہ پاک نے اس لیے ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا۔ ہمارے نبی یہی دے کے گیا، اور کوئی کتاب نہیں دے گیا، حدیث دے کے، حدیث کی شرح ہے، حدیث کوئی علیحدہ کتاب نہیں ہے، جو قرآن پہ اللہ کے نبی نے عمل کیا وہ حدیث بن گئی، جو حدیث کی شرح فقہ ہے، فقہ بھی کوئی کتاب نہیں ہے، فقہ حدیث کی شرح ہے، حدیث قرآن کی شرح ہے، اور فقہ حدیث کی شرح، اصل قرآن یہ قرآن ہم کو اللہ کے نبی دے کے گئے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ ہاں جی، جنات عدن، باغات ہیں رہنے کے لیے، دیکھنے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے، رہیں گے وہاں، داخل ہوں گے وہ عقل والے لوگ اس ان باغوں میں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جس نے اصلاح کی ان کے باپوں سے، ان کی بیویوں سے، اور ان کی عورتوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان عقل مندوں کے باپ اور بیوییں اور ان کی اولاد اگر نیک ہے لیکن عقل مندوں والے اعمال نہیں ان کے، کم عمل ہے تو نیکی تھوڑی ہے، ان کے زیادہ ہیں،
تو اللہ پاک ان نیکوں کی برکت سے، عقل مندوں کی برکت سے ان کے باپوں کو اور بیویوں کو اور اولاد کو بھی وہی مقام دے گا اللہ جنت میں جو عقل والوں کو دے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پہ جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے فرشتے جنتیوں کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، ہو جنتیوں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، ہمیشہ رہو تم سلامتی سے رہو، بما صبر، کیوں تم نے صبر کیا دنیا میں، فنعم عقبی الدار، یہ جنت جو ہے یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے، بڑا اچھا گھر ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، وہی عہد میثاق لست بربکم والا عہد توڑتے ہیں اللہ کے عہد، اس کے پکا کرنے کے بعد ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جو اس چیز کا حکم کیا اللہ نے کہ ملایا جائے، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ جی شرک اور کفر یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، یہی لوگ ہیں کہ ان پہ لعنت ہے اللہ کی، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دی، ولهم سوء الدار، ان کے لیے برا گھر ہے۔ برا گھر کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کا رزق فراخ کر دے کسی کا تنگ کر دے، نہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اللہ ادھر زیادہ کر چلیا ادھر تنگ کر چلیا، وجہ یہ وجہ پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ جو مرضی کرے۔ اگر اللہ چاہے کسی مومن کا رزق تنگ کر دے، کافر کا رزق کھول دے، اگر چاہے مومن کا رزق کھول دے، کافر کا رزق تنگ کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے میرے بھائیو۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور خوش ہو گئے یہ مشرک دنیا کی زندگی کے ساتھ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، آخرت کو فراموش کر دیا۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا فائدہ اٹھانا، معمولی قلیل فائدہ اٹھانا، بس یہ ہے دنیا، اور دنیا کی کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے، دنیا بہتر نہیں ہے، آخرت بہتر ہے۔ وابقی، دنیا باقی نہیں رہے گی، آخرت باقی رہے گی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اللہ پاک نے یہ بات پہلے صحیفوں میں بیان فرمائی ہے کہ آخرت بہتر ہے، باقی رہے گی۔ اور صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا و ما فیہا کی قدر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی نا تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ کے ہاں اتنے جس پہ مر رہے ہیں ہم، دن رات نمازیں چھوڑ رہے ہیں جی، قرآن چھوڑ رہے ہیں، درس چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے دنیا، اور یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ باقی ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کو ایسے سمجھو جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، پھر نکالے جتنا پانی انگلی کے ساتھ لگتا ہے یہ دنیا ہے، باقی سمندر آخرت ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ بٹھا لو اس فرمان کو نبی کے دل میں، کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے پھر نکال لے، جتنا سمندر انگلی کے ساتھ پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے یہ کیا ہے؟ یہ آخرت ہے میرے بھائی۔ اب دیکھ لو، دنیا کو پسند کرنا ہے تمہاری مرضی، آخرت کو پسند کرنا ہے، سمندر کا پانی اتنا نہ ختم ہو نہ آخرت زندگی ختم ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین و آسمان کی فضا خلا کو رائی کے دانوں کے ساتھ بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ رائی کا دانہ اٹھائے، یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخر کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی، اتنی لمبی یہ محدود زندگی ہے، اس کا بننا کنارہ ہے 50 سال 60 سال 70 80، بس 80 جب بندہ ہو جائے نہ بھی مرے گھر سے کھڈے لے لا دیں، ہاں جی چلو بابا جی ہوں اتنے بیٹھے ہوا آپ کو وہ بھی کام کرنا ہوں، آیا گیا مہمان بس اتنے حکا دے چلیا جی جا بھی منگیا ہے جی، بس میرے نکے نکے 2 پوتے نے، میں ان کو منع کرتا ہوں نا یہ کام نہ کر، اور بابا تو چپ کر جا، چھوٹے چھوٹے بچے پھرتے ارے اسماعیل سال کا چھوٹا بچہ، ان کو منع بھائی کیا کہتے ناشا، بابا تو چپ کر جا بس، یہ حقیقت ہے ہماری، یہ میرے ساتھ ہی نہیں یہ سب کے ساتھ ہے، ہاں سب کے ساتھ ایسی ہے۔ 70-80 سال کا بابا ہو گیا بس اس کو بہنیں نہیں جاتی، بلے والے بھی چھوڑ دیتے ہیں، گھر کی بہویں چھوڑ دیتی ہیں، اس کو بیٹے چھوڑ دیتے ہیں،
مشورہ بلکہ کوئی کہ بابا تو کھنگ نہیں رہنا، چپس خراب کرنا تھوک تھوک کے میرے گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو کندھے پہ اٹھا کے دریا کے کنارے لے گیا. باپ نے پوچھا پتر کیوں لے گیا یہاں، تینوں سیٹاں گئے تھے سارا دن بولتا رہنا، گھر کا ماحول خراب کر چڑیا، سکون ہی گھر میں، یہاں گراؤں گا. انہوں نے کہا پتر یہاں نہ گرانا، آگے گرا. کیوں؟ یہاں میں نے اپنے باپ کو گرایا تھا، یہاں میں نے اپنے باپ کو اگے کر کے گرا. سمجھ گیا بیٹا، میرے باپ نے اپنے باپ کو گرایا، میں اس کو لے کے آیا، میں نے گرا دیا، کل کو میری اولاد لے کے آئی گھر میں لے آیا اور تینوں شروع کر دی. یہ معاشرہ بگڑ گیا ہمارا، جو سارے محلے سے گالیاں کھاتا ہے، مار کھاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کے سامنے شیر بنتا ہے گھر میں. کوئی ویلیو کوئی عزت ہے ہی نہیں. اللہ ماشاء اللہ ہوگی، پتا ہے کہ یہ معاشرہ خراب ہو گیا ہمارا ہر لحاظ سے. والدین کی عزت بھی نہیں کرتے، توہین کرتے ہیں، ماں وہ کچھ نہیں سمجھتے. بیوی کی بات وہ ترجیح دیتے ہیں، والدہ جو مرضی کے کچھ بھی نہیں. اللہ ہم کو ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق دے. بار بار اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ بالوالدین احسان، اور لوگوں کو ماں باپ سے نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے. اچھا جی، ہاں جی میرے بھائیوں، یہ دنیا اس کی کوئی ویلیو نہیں. اللہ پاک کے ہاں اس کا حد بننا کنارہ ہے جی، یہ محدود ہے. لیکن آخرت جو ہے نا زندگی، اس کا کوئی حد بننا کنارہ نہیں، اسی کی ویلیو اللہ پاک کے ہاں اور اولا محدود زندگی ہے. جو جنت میں چلا گیا نا، جیسے کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی وہ جنت میں ہی رہے گا. جو جہنم میں چلا گیا مشرک کافر، وہ جہنم میں رہے گا، وہ نہیں نکلے گا جنت سے. جہنم سے نکل کے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن جو جنت میں چلا گیا نا اس کا پکا بھی ہے، وہ نہیں نکلے گا. اس میں آتا ہے کہ ایک آدمی دنیا میں نا سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا، نعمتوں میں رہا ہوگا سب سے زیادہ، تو اس کو ایک چکر لگایا جائے گا جہنم کا. اب آپ فرشتوں کہیں تو چکر لگا کے اللہ ہو جائے جہنم میں سے. اللہ آپ پوچھیں گے اسے کیا حال ہے، وہ کہے گا جی مجھ سے بڑا بدحال ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں. ساری زندگی نعمتوں میں گزاری، خوشیوں میں، کہے گا مجھ سے بڑا بدحال کوئی نہیں. جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال رہا ہوگا، اللہ فرشتوں کے اس کو جنت میں سے ایک چکر لگوا کے پوچھیں گے کیا حال ہے، تو کہے گا یہ مجھ سے زیادہ خوشحال ہو رہا ہے. بھائیو کہ قرآن سے جڑ جاؤ، دل سے جڑ جاؤ، دل میں اتار لو، اس کو اتار لو، قبول کر لو دل سے. اللہ آپ کو قبول کر لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. جب اللہ کے یہاں آپ قبول ہو گئے، اب آپ کے کام آٹومیٹک اپنے آپ ہی ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اگر اللہ نے قبول نہ کیا پھر رکاوٹیں آئیں گی، پھر پریشانی آئیں گی، پھر تکلیفیں آئیں گی انشاءاللہ. اگر اللہ نے قبول کر لیا، پریشانی آ بھی گئی، پہلے تو آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئی اللہ ایسے نکال لے گا حیران ہو جاؤ گی، دنیا حیران ہو جائے گی. اللہ ہمیں قرآن والا بنائے، قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب ہمیں یعلم کیا پس وہ سے جانتا ہے انما انزل الیک من ربک، کہ بے شک جو چیز نازل کی گئی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. کمن عاما، تو اس آدمی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت جو پکڑتے ہیں وہ عقل والے ہی پکڑتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ عقل والے پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو. لا ینقضون المیثاق، نہیں توڑتے پختہ عہد کو. والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ عقل والے کی ملاتے ہیں اس چیز کو حکم اللہ نے اس کا کہ ملایا جائے. ویخشون ربهم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. ویخافون سوء الحساب، ڈرتے ہیں برے حساب سے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، اور وہ عقل والے صبر کرتے ہیں اللہ کے اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے. واقاموا الصلاۃ، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور کرتے ہیں اس چیز رزق دی ہم نے ان کو پوشیدہ و علانیہ اور اعلانیہ. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور دور کرتے ہیں اس ساتھ اچھائی کے برائی کو. اولئک لهم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے گھر ہے آخرت کا. جنات عدن، وہ گھر کیا ہے؟ باغات ہے ہمیشہ رہنے کے لیے. یدخلون، یا داخل ہوں گے ان میں. ومن صلح من آبائہم، جس نے اصلاح کی ان کے باپوں سے، ان کی بیویوں سے. وذریاتہم، ان کے اولادوں سے. اللہ پاک ان کو بھی ان عقل والوں کے ساتھ جنت میں شامل فرما دے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پہ ہر دروازے سے. سلام علیکم، کہیں گے سلام ہو تم پہ.
وہاں صبر صبر کیا تم نے فنے میں بازار پر اچھا ہے کر آخرت کا الذین ینقضون عہد اللہ اور جو لوگ توڑنے لگا تو من بعد میثاق سے پکا کرنے کے بعد ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل اور کاٹتے ہیں اس چیز کو حکم کیا اللہ نے اس کے ملانے کا، یعنی قطارے میں کرتے سرارے میں نہیں کرتے، یفسدون فی الارض اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک لهم اللعنۃ ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ولہم سوء الدار ان کے لیے برا کر ہے مراد جہنم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ فراغ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے، وفرحوا بالحیات الدنیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع دنیا کی جو زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ معمولی سا فائدہ اٹھانا ہے، معمولی سا سامان۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ اٹھا بھائی عبد المجید